الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں روزانہ اس کی یاد دہانی بھی کرواتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور درمیان میں ہم نے کوئی آیت کوئی لفظ مس نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبکن لفظاً ہمارا سفر آج پہنچا ہے، دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی آیات کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اور ہاں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے یا خسارے میں مبتلا کر کے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں دو چیزیں مشاہدے کے قابل ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک بہت نازک ترین ہدایت ہمیں فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے کہ جو لوگ بھی میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں، یعنی شہید کر دیے جائیں، ان کو کوئی بھی شخص مردہ مت کہے، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی ہے کہ جیسے آنکھ دیکھنے کا شعور تو رکھتی ہے، سننے کا شعور نہیں رکھتی، کان سننے کا شعور تو رکھتے ہیں لیکن دیکھنے کا شعور نہیں رکھتے، اسی طرح سے زبان چکھنے کا شعور تو رکھتی ہے، سونگھنے کا شعور نہیں رکھتی۔ ناظرین کرام، اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے اللہ کے ہاں سے رزق بھی کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات ناظرین کرام آج کے سبق میں یہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، اور کبھی ہم تمہیں ایسے حالات میں مبتلا کر دیں گے جس میں جان و مال کا خسارہ ہوگا، نقصانات ہوں گے۔ لیکن ایسی صورتحال میں جو بھی شخص اس وقت مصیبت کے حالات میں یہ کہے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ان حالات میں بھی صبر کرتے ہیں ان کے لیے میری رحمت سایہ فگن ہوگی۔ ناظرین کرام، اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دو ارشاد فرمائے ہیں آج کے سبق میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو کوئی مردہ نہ کہے، اور دوسری بات ہم آزمائیں گے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اور پھر ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے اسباق کیا ہیں۔ ناظرین کرام، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، ناظرین کرام میری دائیں جانب وہ ایسی شخصیت ہیں ماشاءاللہ، جید عالم دین ہیں، خطیب ابن خطیب ہیں، قاری ابن قاری ہیں، عالم ابن عالم ہیں، اور ماشاءاللہ ناظرین کرام مولانا محمد اجمل خان نور اللہ مرکزہ ان کے فرزند ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، اور آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، اور میری مراد ہے جناب مولانا محمد امجد خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا خوش آمدید، آپ پروگرام میں تشریف لائے، شکریہ۔ آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آج اہمیت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے بہت راحت اور سکینت کی بات ہے۔ میرے لیے بھی اعزاز کی بات۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
اپنی خوبصورت آواز میں سوز و گداز کے ساتھ حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جناب محمد نوید اکرم، جن کی آواز کو اللہ رب العزت نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عطا کی ہے، رچی بسی ہے ان کی آواز میں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، خوش آمدید، آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ مولانا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروگرام میں۔ الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا مقدمہ پیش کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا، کہ ہمارا پروگرام ایسا ہے مولانا کہ جس میں ہم نے الحمد سے شروع کیا، ماشاءاللہ، صدائے قرآن ہم دے رہے ہیں، اور اس صدا میں ہم نے قرآن کریم کا کوئی لفظ کوئی حرف بھی مس نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی دنیا میں، خاص طور پر ٹیلی ویژن کی دنیا میں، یہ اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں پہلا پروگرام ہے کہ اگر کوئی سبکن بھی قرآن کریم کی تفہیم حاصل کرنا چاہے تو یہ پبلک نیوز ٹی وی چینل کا ایک تحفہ ہے عامت الناس کے لیے۔ مولانا جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو کوئی مردہ مت کہے۔ مولانا اس میں کیا حکمت ہے اس اللہ رب العزت کے بیانیے میں، اس فرمان میں کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے؟ اس میں شہادت کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس امر کی قبولیت کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا درجہ بھی بیان کیا گیا ہے، احترام اور تکریم بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی محترم میزبان پروگرام محترم جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ سے اللہ کریم نے کام لیا کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بے نقط لکھا۔ اللہ پاک نے اس کو شہرت عطا کی، اور آج مجھے یہ خوشخبری بھی ملی کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ منقوط بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی جلد منظر عام پہ آنے والا ہے انشاءاللہ، مکمل ہو گیا وہ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ بڑی خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ آپ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر صدائے قرآن کے عنوان سے پروگرام چلا رہے ہیں، اور جس میں ناظرین کو بہت سا علمی مواد مل رہا ہے، اور وہ جب یہ ترجمہ قرآن مجید سنیں گے، تفسیر سنیں گے، تو ان کو بہت سا علم حاصل ہوگا۔ میں اس پر بھی آپ کو حمدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس میدان میں اللہ نے چنا ہے، اللہ اس میدان میں آپ سے مزید کام لے، آمین۔ آج جب ہم اس عنوان پر جمع ہیں تو میں آج صبح جب اخبارات دیکھ رہا تھا تو سویڈن میں پھر قرآن مجید جلایا گیا، شاہی محل کے سامنے جلایا گیا دوبارہ، یہ آج یعنی دوبارہ سے 12 اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اب یہ دنیا میں جس وقت دلیل کی دنیا ختم ہوتی ہے، ٹیبل کے آدمی جب نہ رہے تو پھر یقیناً وہ ایسی حرکتوں پہ اترتا ہے، یا ہاتھ چلاتا ہے، یا ہاتھ میں کوئی لاٹھی پکڑتا ہے، اور جو دلیل کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج بدقسمتی سے ان مذاہب کے پاس ٹیبل کے لیے موضوع کوئی نہیں، عنوان کوئی نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید چلانے سے تو ان کے مقاصد تو پورے نہیں ہوں گے، اس طرح مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدائے قرآن کی طرف لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید سیکھنے کا ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آپ نے مختصر وقت میں لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا۔ میں بہرحال جس موضوع کو چھیڑ بیٹھا ہوں، اگر اس پر بات کروں تو بڑی لمبی بات ہوگی، لیکن ایک جملے میں بات کہوں گا۔ سویڈن بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں قرآن مجید جلایا گیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ علیہ باللہ خاکے بنائے گئے، لیکن کیا اس طرح قرآن کو مٹا دیں گے؟ کیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفتوں کو کم کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن ہمارے دل سے روح محمد کو یا روح قرآن کو مدھم کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے تو محبت مسلمان کی اور بڑھے گی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ شاید اس حوالے سے اگر وہ چیک کرنا چاہیں تو ہمارے دنیا کے کسی ملک سے آنے والے پاکستان کے چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں،
داڑھی والا یا ٹوپی والا نہیں، بے ریش سے بھی بات کریں گے تو قرآن کی عظمت کی بات کرے گا۔ اور جب باری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تو آپ کی ذات پر تو وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جی، بس اللہ نے ایسا ایمان اور محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے جس کو ساری دنیا بھی زور لگا لے تو اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ زور لگائیں، جلانے کی کوشش کرتے رہیں، قرآن کی آواز اتنی ہی گونجتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا سبق ناظرین کو، سامعین کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ استفادے کے لیے ایک بہترین آپ نے ایک انتخاب کیا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں، آپ نے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شہید کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور پھر رب کائنات نے سوچ پر پابندی لگا دی کہ ہم سوچو بھی نہیں کوئی شہید زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں وہ زندہ ہے، کیونکہ زندگی بھی ہم دینے والے اور موت بھی ہم دینے والے۔ ایک موت وہ ہے جو بستر پر ہے، ایک موت وہ جو ہے کفر سے لڑتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے یا حضور کی عزت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بظاہر تو موت ہے، تمہارے ہاں تو اس کی روح نکل چکی، تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے اس کو کتنا مقام اور درجہ دے رہے ہیں۔ شہادت کا وہ اعلیٰ رتبہ نصیب فرمائیں گے جس کے بارے میں تمہاری سوچ کے زاویے ختم ہو جائیں گے، وہاں سے اس کی حیات کا آغاز ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے حضور کے برابر نماز میں کھڑے نہیں ہوئے، تو حضور نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا یہ چچا زاد بھائی میری اتنی عزت کرتا ہے کہ نماز میں اس کو اپنے برابر کھڑا کیا، یہ پھر پیچھے چلا گیا، تو میری دعا اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ جو بھی مفسر قرآن مجید کی تفسیر لکھے گا، آپ ان مراحل سے گزرے ہیں تو عربی میں لکھے، فارسی میں لکھے، اردو میں لکھے، سب سے پہلے ذکر ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہوگا۔ اور آپ نے مولانا آپ نے بڑی خوبصورت ابتدا کی میں اور بڑا رقت آمیز آپ نے گفتگو کی کہ ان کو اتنا ادب تھا کہ برابر نہیں کھڑے ہوئے جی۔ اور میں نے ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ حضرت ابن عباس حرم مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ ابن عباس حرم مکہ چھوڑ کے طائف آ گئے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں حرم کے آداب بجا نہیں لا سکتا اور میں اس لیے طائف آ گیا، اور طائف میں ہی آج مسجد عباس ہے جو سینٹرل ماسک ہے طائف کی، میں خود وہاں گیا ہوں الحمدللہ، ہم نے جی دیکھا، ہاں جی، تو وہاں آپ مدفون ہیں سبحان اللہ، اسی ادب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے لیے قرآن اتار دیا، سورت اتار دی، سورہ الحجرات کو پڑھیے، اور صحابہ اکرام اور رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت کا کردار یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے تو اونچی آواز سے گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی تو نگاہیں ادب سے جھکا رہتی تھی، بالکل، اور پھر بلکہ کوئی ضرورت پیش بھی آتی تو سرگوشی کرتے تھے تاکہ میری بات سمجھ آ سکے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ نے جب ان کو دعا دی تو پھر مفسر قرآن بن کر حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت غزوہ بدر میں شہداء شہید انصار کے مہاجرین کے جن کی مختلف تعداد فرمائی گئی، 8 انصار کے تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے، وہ شہید ہوئے تو کفر کی دنیا نے کہا دیکھو تمہارے نبی نے ان کو مروا دیا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، زندگی سے فائدہ اٹھاتے اور آج زندگی کو ختم کر بیٹھے۔ اسی پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اصل زندگی کا آغاز ہی اب ہوا ہے، وہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے جس کا اینڈ ہے، اختتام ہے، جیسے میں نے پہلے کہا مرنا تو سب نے ہے، کوئی بستر کی موت مرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو چنا اس لیے تھا کہ ہم ان کو حیات جاودانی عطا کرنا چاہتے تھے، ہم ان کو اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آپ اس حوالے سے بخوبی آگاہ ہیں، ناظرین کو صرف بتانے کے لیے کہ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، خود اللہ کے پاک نبی اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اور میں آپ کے پاس پہنچوں، آپ مجھ سے پوچھو میرے محبوب کیا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا اللہ مجھے زندہ کر دے، میں دوبارہ لڑ کے شہید ہو کے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔
یہ آپ نے 6 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ جی ناظرین، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہادت کا کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے کہ اللہ کے پاک نبی بھی اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مفسرین نے یہاں پہ ایک بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مستجاب الدعوات ہی کوئی نہیں، صحیح، اور آپ دعا کریں اللہ مجھے شہادت دی جائے، تو اللہ نے اس سے پہلے قرآن اتار کے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر آپ کی حفاظت تو ہم خود کریں گے۔ اللہ کا قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر شہید کر دیتا تو کفر کی دنیا یہ کہتی کہ دیکھو تو قرآن تو بات کہی کہ آپ کو حفاظت تو اللہ کریں گے، اللہ نے کیسی حفاظت کی؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کہتے ہیں مجھے شہادت ہے، ہم نے شہادت کو رتبہ دیا ہے تو آپ کی ذات کی وجہ سے دیا ہے۔ اللہ شہید کو جو مقام ہم دینا چاہتے ہیں، پھر جب ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں، روح المعانی پہ نظر ڈالیں، ہم بیان القرآن پہ نظر ڈالیں، تفاسیر عربی کی دیکھیں، اردو کی دیکھیں، تو اللہ نے شہید کو کیسا رتبہ دیا کہ غزوہ احد کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، نہر کی کھدائی کا وقت آیا، جس کھدائی کی گئی تو نیچے وہاں پر پانی پہنچ رہا تھا اور 2 شہیدوں کی قبر تھی۔ ان شہیدوں کی قبر کو جب کھودا گیا تو اندر دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے آج ہی ان کو دفنایا گیا۔ شہید کا رتبہ اور مقام ہے۔ تو وہاں پہ لکھا ہے، علماء اکابرین فرماتے ہیں کہ شہید کا زخم کے اوپر ہاتھ تھا، صحابی نے زخم کے ہاتھ ان کو ہٹایا تو اندر سے تازہ خون نکلا۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ خود بخود اٹھ کے اسی جگہ پر آیا جہاں پہ پہلے لکھا ہوا تھا۔ پھر اب یہاں پہ علماء نے ایک اور بات فرمائی کہ جس وقت ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون رسکنے لگا، تو فرمایا اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ دیکھو شہید زندہ ہے بلکہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا رزق ہی سے خون بنتا ہے۔ وہاں پہ خون کا نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو وہاں رزق دیا جا رہا تھا۔ یہ شہادت کا وہ رتبہ اور مقام ہے کہ جس کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے، اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس میدان سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کی اجازت سے مولانا ایک وقفہ ہے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، مولانا محمد امجد خان ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ وقت بھی جب ہم جایا کرتے تھے مولانا اجمل خان کی تقریر سننے کے لیے، تو مولانا ہم 10 بجے جا کے مسجد میں اپنا رومال رکھ دیتے تھے، اور تیسری صف میں پھر بھی ہمیں جگہ ملتی تھی رومال رکھنے کی۔ جی بے شک۔ تو آج آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں، آپ کے چہرہ اور آپ کا تبسم، آپ کی گفتگو کرنا پورا کا پورا مولانا اجمل خان سے ملتا ہے۔ یہ آپ کی برکات بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد امجد خان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ مولانا ماشاءاللہ جتنی رکت آمیز آپ نے گفتگو کی وقفے سے پہلے کہ شہداء کا مقام کیا ہے اور ان کو کس طرح سے رزق مل رہا ہے، خاص طور پہ میں ابھی تک اسی سحر میں ہوں جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب صحابہ کی قبروں کو اوپن کیا گیا تو تازہ خون رس رہا تھا، اور خون رزق سے بنتا ہے۔ تو اللہ نے کیا خوب کہا کہ وہ میرے ہاتھ سے رزق کھاتے ہیں، رزق ان کو ملتا ہے تو خون بنتا ہے، اور تازہ خون۔ تو مولانا شہداء کی جو قدر و منزلت ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی جو جان آفرینی ہے، جو جان کا نذرانہ ہے، اس کو پیش کر دیا انہوں نے تو اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے۔ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی فرمائیے کہ شہادت کیا صرف اپنی جان دینا ہی اللہ رب العزت کے ہاں شہادت کے طور پہ لکھا جاتا ہے، یا اپنا جان و مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں؟ شہادت کے لفظی معنی تو گواہی کے ہیں، تو یہ بھی کسی درجے میں آتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں درجات کی بلندی کے طور پہ؟ کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ بڑے گل ہائے عقیدت بڑے خوبصورت پیرائے میں اور ترنم کے ساتھ انہوں نے پیش کیے۔ شہادت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی
شہید کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا اور تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ شہید اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے، اچھا، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، جنت میں ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اکابرین کہتے ہیں کہ جس وقت کفر اور مسلمان کی جنگ ہو رہی ہوتی اسلام کی، اور مسلمان اور کافر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت سارے پردے ہٹا کے مسلمان مجاہد کو جنت دکھا دیتا ہے، اللہ، پھر اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جی جی، پھر وہ منظر ہے کہ ٹینکوں کے نیچے بھی وہ لیٹ جاتے ہیں اور پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، کفر کی دنیا حیران ہوتی ہے یہ جذبہ کہاں سے ان کو مل گیا، یہ شہادت کی بنیاد پر ہے۔ جی جی، کافر جب سامنے آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کے سامنے جہنم کی آگ دکھائی دی جاتی ہے، اس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اور مجاہد کو مناظر ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا جذبہ اور ابھرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہادت ایک تو ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنا۔ جی، اس میں ضمناً ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں، آپ کے وساطت سے اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جی، شہید کا اگر یہ مقام ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا اس کو مردہ نہ کہو، تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے پاک نبی کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے آپ آقا نے فرمایا جو میرے مواجہ میں قبر کے سامنے آ کے درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان تو یہ منظر ایک عجیب ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو بھی وہاں موقع دیا، اللہ ہمیں بھی بارہا موقع دے آمین۔ کہ اس وقت انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، میں کہاں اور یہ ذات کہاں، اور آج چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے میرے جیسا گناہگار آقا کے خدمت میں سلام پیش کر رہا ہے۔ جی، اب شہید کا اگر یہ رتبہ اور مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ملا ہے، اب جہاں دین اسلام کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جان دینی پڑے تو جان بھی دے دو۔ فرمایا دیکھو مال تو ایسی چیز ہے جو آج آپ کے ہاتھ میں کل کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، اس مال کو بھی اگر دینا پڑے تو اس میں بھی تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جی، ایون کہ اگر تمہیں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو تمہیں وطن چھوڑ کر ہجرت کے لیے میدان میں اترنا پڑے تو تم نبی کے ان شاگردوں پہ نظر ڈال لینا جنہوں نے اپنے چلتے کاروبار کو چھوڑ دیا، جنہوں نے جس مٹی میں پیدا ہوئے، جس مٹی میں زندگی گزاری اس کو بھی چھوڑا اور نبی کی خاطر انہوں نے ہجرت کر لی۔ جی، آپ کا وہ جملہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دین اسلام کے لیے، دین اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جان کے علاوہ بھی اگر قربانی دینی پڑے تو اس قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، آج کی سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جہاں ہمیں مال دیا ہوا ہے اس پر بھی تو کل اللہ کی رضا ہمیں ملے گی، اور کسی مفسر نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ قرآن کے خلاصے میں تیسرا خلاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کی خدمت سے راضی کرو، اللہ اکبر، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گی۔ ہمیں تو ان سے ہے پیار جن کو خدا کے بندوں سے سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ جی، جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہید کے اس مقام کو اگر ہم سمجھیں اور اس پیغام کو اس پیرائے میں جس طرف آپ لے جا رہے ہیں، پھر دیکھیں شہید کا ایک اور مقام ہے کہ فرمایا کہ شہید کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر فرمایا اس کو غسل نہ دو، پانی سے غسل دینے کی کیا دے تو خون میں نہا چکا ہے، والد صاحب جملہ فرمایا کرتے تھے یہ خون میں نہا چکا، پانی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اسی لباس پہ دفنا دو، کل لوگ نکلیں گے یہ اسی لباس میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ شہادت کا یہ رتبہ اور مقام ہے۔ جی، جی، ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شہادت کے اصل پیغام کو مد نظر رکھنا چاہیے، حق کے لیے ڈٹ جانا، حق کے لیے آگے بڑھ جانا، اس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم لے کے چلے جانا۔ باقی اللہ کے سپرد ہے کہ وہ شہادت کی موت ملتی یا نہیں ملتی، جی، جی، لیکن فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر غزوات میں رہے، سبحان اللہ، جہاد میں رہے، جی، لیکن موت آئی تو بستر پہ، اور پھر وہاں پہ ان کی آنکھوں میں، یہاں پہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو تھے۔ تو رشتہ داروں نے کہا خالد موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمایا تمہیں غلط فہمی ہوئی، خالد کے وجود پہ کپڑے اٹھا کے دیکھو تو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ زخم کا نشان نہ ہو۔ خالد اس لیے رو رہا ہے میرا جی چاہتا تھا میں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنے رب سے ملوں، سبحان اللہ، اور آج میں مستر کی موت مر رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک اور جملے کی اگر آپ اجازت دیں، جی، جی، پلیز، کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ اگر حضرت خالد شہید ہوتے تو کفر کی دنیا کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی،
اللہ نے فرمایا خالد تجھے بستر پر شہادت کا رتبہ دیں گے، نبی کی زبان سے نکلے جملے کو غلط نہیں ہونے دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت کا مقام آپ کو مل جائے گا. اور اللہ نے ان کو 125 جنگیں لڑی ہیں ہاں جی. اور کسی جنگ میں بھی شکست بھی نہیں کھائی. شکست نہیں کھائی. اور وہاں پر بھی حضرت خالد کہتے ہیں کہ میری کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی حجامت کروائی تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آپ کے بال جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان بالوں کو تقسیم فرمایا. کہتے ہیں انہی بالوں میں سے چند بال جو مجھے ملے نے اپنے میں ٹوپی سی میں رکھ دیے. جب میدان میں اترتا ٹوپی پہنتا تھا، اللہ ان بالوں کی برکت کی وجہ سے مولے فتح اور نصرت عطا فرما دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آخری وقت رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا معاذ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ شدید گرمی کا موسم ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا اور کوئی جہاد برپا ہوتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد میں شریک ہوتا اور میں کافروں پر ٹوٹ پڑتا، وہ میرے جواب میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور میں اللہ کی راہ میں جب اللہ کی راہ میں شہید ہو کر روز محشر جب اللہ کی عدالت میں جاتا تو اللہ مجھ سے پوچھتے معاذ دنیا سے کیا لائے، تو میں یہ عرض کرتا الہ العالمین دنیا سے اس نیت سے روزہ رکھ کے آیا ہوں کہ آج آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر روزہ افطار کروں. اس سے زیادہ کیا جی حضرت دیکھیں اس پر تو بات اگر چل پڑے تو بڑی لمبی بات ہوگی. حضرت امیر حمزہ کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا. اللہ ہر صحابی کی میت آتی تھی، آپ پھر اس کو دور حضرت چچا کی میت کو وہیں رکھا اور پھر جملہ ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے چچا آج میں تجھے اسی مقام پر چھوڑ دوں، پرندے درندے آئیں تجھے نوچ نوچ کے کھا لیں اور کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھوں اور اللہ پوچھے میرے پیغمبر میرے دین کے لیے کیا لے کر آئے تو میں چچا آپ کو پیش کر دوں. لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم تدفین بھی کریں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہادت کو اللہ نے کتنا رتبہ اور مقام دیا ہے، اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہیں. وہی جذبہ آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. جی میں جو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا کہ آج پھر بے حرمتی ہوئی ہے قرآن کریم کی، تو میں اسی گفتگو میں سے آپ سے فیض لیتے ہوئے میں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ یا دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر ہاں جی یہ روح مدم ہو جائے گی، یہ لو مدم ہو جائے گی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت اس سے بڑھ کے دیکھیں نا جی آج قرآن کریم کے خلاف اس لیے میدان میں اتر آئے کہ قرآن تو ایسی انقلابی کتاب ہے جو آج بھی مسائل کا حل پیش کر رہی ہے. قیامت کے دن تک سوال آئے گا قرآن اس کا جواب دے گا. ان کے لیے حیران کن بات ہے کہ ہم اتنی محنت اور پیسہ لگا کر بھی اپنے مذہب کے حوالے سے لوگوں کو تیار نہیں کر سکے اور ان کے پاس ذرائع نہیں. اسی پاکستان میں اس سال گزشتہ سال میں 1,25,000 بچوں اور بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے نقوش کو ہمارے دل سے مٹا دیا جائے؟ یہ تو روز ازل سے ہے جی بے شک اور روز ابد تک رہے گا. ناظرین کرام مولانا محمد امجد خان ماشاءاللہ خوب رکت آمیز گفتگو ہے ان کی اور وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک اور مہمان گرامی ہیں مولانا محمد اجمل خان کے فرزند ارجمند مولانا محمد امجد خان. مولانا آپ نے جتنی خوبصورت گفتگو کی اور جتنی رکت اور خشیت آمیز تھی میری آنکھوں سے تو پانی بہتا رہا ہے. یہ آپ کا ہی خاصہ ہے اور جو آپ نے آج صدائے قرآن کو جس انداز سے ماشاءاللہ رکت سے نوازا ہے ہم اس کے ممنون بھی ہیں اور میں آن ایئر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے پھر بھی پروگرام میں اپنی مصروفیات سے وقت ہمیں دیتے رہنا ہے. مولانا آپ گفتگو فرما رہے تھے آزمائش پر کہ جیسے انبیاء کو آزمائش آئی اللہ نے پھر کتنے انعامات سے نوازا ان کی خواہش کے مطابق. جیسے آپ حضرت ایوب کی مثال دے رہے تھے کہ جب بیماری اس حد تک بڑھ گئی
کہ چہرے پر آ گئی، پھر زبان پر آ گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، تو حضرت ایوب نے پکارا اللہ کہ الہ العالمین جب یہ زبان ہی نہ رہی تو میں کلام کیسے کروں گا آپ سے۔ اس سے ایک پہلو یہ بھی مولانا نکلتا ہے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے فرمائیے کہ بعض اوقات انسان کے پر جب آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ بعض اوقات، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا تھا، آپ بھی اپنی عالمانہ رائے سے ہمیں نوازیں، کہ انسان شکوہ کرنے لگتا ہے اور کبھی یہ شکوہ اللہ سے بھی کرنے لگتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب نے بھی ایک طرح کا شکوہ ہی تھا نا کہ الہ العالمین میں کیا کروں گا اگر میری زبان ہی نہ رہی۔ تو اللہ اس تڑپ پر اتنے خوش ہوئے، کہا کہ ایوب مارو پھر اپنی ایڑی، پانی نکلے گا اور بہاؤ اپنے پورے جسم پر، بیماری کافور ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات وہ تو انبیاء تھے، ہم انسان ہیں اور کمزور ترین انسان ہیں، بعض اوقات ہم اکتا جاتے ہیں کہ میرے اوپر ہی آزمائش کیوں ہے، اور جب دوسرے کسی کو دیکھتے ہیں خوشحالی میں تو پھر ایک شکوے کے جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بہت پیارا سوال آپ نے فرمایا جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے حضرت ایوب کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، وہاں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے، جس کو قرآن نے نقل کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انہوں نے مرض کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ شاید میں کسی اپنے وجہ سے بیمار ہو گیا، اللہ تو نہیں بیمار کر رہا، لیکن شفا اس نے دینی ہے، اللہ یہاں شکوہ نہیں ہے۔ حضرت ایوب نے بھی، قرآن مجید کہتا ہے کہ رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، وانت ارحم الراحمین، تو اس سے بڑھ کر تو مہربانی کوئی نہیں۔ اللہ، تو اللہ کی رحمت کو انہوں نے جوش دیا ہے۔ ہم پر بھی خدا نخواستہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن بھی کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ انسان تو بہت کمزور ہے، یہ تو کسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ سردی زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سردی بہت بڑھ گئی، اور گرمی آ جائے کہتے ہیں تو گرمی بہت بڑھ گئی۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو جوش دے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تیرے پاس شفا ہے، مرض آ گیا، ہم بھی کہیں یا اللہ یہ تو دوائیوں میں تو نہیں ہے، تو چاہے گا تو ان دوائیوں میں شفا آئے گی۔ اسی لیے مفسرین نے کہا نا کہ جب دوائی استعمال کرتے ہیں، دوائی اللہ سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ آرڈر کرتے ہیں شفا ہوگی، ایک خوراک کے بعد شفا ہو جاتی ہے، تو اللہ کہہ دیں نہیں ہونی، تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کی دوائی کھاتے رہیے، نہیں ہوتی، پھر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، طور پہ جب تشریف لے کے تو داڑھ میں درد ہوا، تو اللہ سے کہا اللہ میری داڑھ میں درد ہوا، اللہ نے فرمایا یہ جو سامنے پتے ہیں نا اس کو لے کے داڑھ پہ رگڑ دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو رگڑا تو درد ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اس پہ نظر رکھی کہ کل پھر اگر مجھے یا کسی کو میرے امتی کی ضرورت پیش آئی تو میں بتا دوں گا۔ اگلے دن پھر درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ان پتوں کو لیا اور رگڑنا شروع کیا تو درد تیز ہو گیا۔ اللہ سے کہا اللہ کل ملا تو درد ٹھیک اور آج درد تیز ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ کل آپ نے ہم سے کہا تھا، ہم نے اس پہ شفا ڈال دی، آج آپ براہ راست چلے گئے، ہمیں شفا نکال دی، ہمیں پکارا تھا، آج آپ نے خود زوم کیا جی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں دوائی جب لینے لگیں تو دوائی پر انحصار نہ کیجیے، وہاں بھی اللہ کو پکاریے کہ اللہ اس میں شفا تو نے ڈالنی ہے۔ اسی بات بزرگ فرماتے ہیں جب دوائی لینے گئے تو بسم اللہ پڑھیں، دوائی لینے گئے درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس دوائی اور پانی پہ دم کر کے اس کو لیجیے، اللہ اس میں شفا پیدا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک نبی آپ جس مرحلے سے گزر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہوگا کہ سورہ فاتحہ فرمائے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج اس میں اللہ نے رکھا ہے، موت کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں۔ صحیح۔ اب فرمائے کہ جب تمہیں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے ڈیمانڈ کی مجھے زندگی چاہیے، تم میدان جہاد میں اترے، ہم نے شہادت کو رتبہ دے دیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے کیونکہ دنیا نام ہی آزمائشوں کا ہے۔ اگر دنیا میں سدا ایک جیسی زندگی ہوتی تو یہ دنیا نہیں تھی۔ ہاں دنیا ایک ہوگی تو جنت میں ہوگی، جہاں پہ موت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی۔ روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک موت کو مینڈے کی صورت میں لا کے جنتی کے سامنے ذبح فرما دیں گے، اور ہم کہ آج کے بعد میں بھی ہمیشہ زندہ رہوں گا، تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ جنت ہے۔ دنیا میں آزمائشیں ہوگی، پھر فرمایا جب آزمائش آئے گی تو ہم کبھی تمہاری اولاد کو تمہاری موجودگی میں اٹھا لیں گے، کبھی اولاد کی موجودگی ماں باپ کو اٹھا دیں گے۔ لیکن اللہ کے پاک نبی پر قربان جائیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے، اور یہ بزرگ کا کسی بڑا پیارا قول ہے، فرمایا کہ
ماں باپ وہ ذات ہے جو اپنی اولاد کا غم نہیں دیکھ سکتے. جی. اولاد ماں باپ کا غم دیکھ لیتی. ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جو اس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوتی ہے. بالکل. لیکن فرمایا کہ جب ایک چھوٹا بچہ یا اس کے گھر کا فرد اللہ پاک روح قبض کرواتے ہیں تو جانتے تو سب کچھ ہوتے ہیں. فرشتوں سے پوچھے تم گئے تھے, اس کا ثمر تم لے آئے ہو؟ یہاں ثمر سے مراد مفسرین نے یہ بھی لیا ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ اس کی اولاد اس کا بیٹا ہم لے آئے. فرمایا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا بس اللہ کا حکم ہے, سر تسلیم خم ہے. فرمایا جاؤ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو, اس گھر کے اوپر لکھ دو بیت الحمد. اس نے دنیا میں ہماری تعریف کی, اس کو ہم گھر بھی بیت الحمد عطا فرما رہے ہیں. اب یہ اللہ کے پاک نبی نے اپنی امت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا تمہارے اوپر دیکھو رزق کی تنگی بھی آئے گی. اسی پر دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں نے فرمایا دیکھو بعض دفعہ اللہ دے کے آزماتے ہیں اور بعض دفعہ لے کے آزماتے ہیں. دے کے آزماتے ہیں, ہم نے اس کے دسترخوان پہ 7 کھانے رکھے, شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور لے کے آزماتے ہیں کہ صبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. فرمایا جب صبر اور شکر کا حسین امتزاج مل جاتا ہے تو پھر نعمتیں دوام پا جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور جس وقت ان 7 ڈشوں کی بنیاد پر تکبر اور غرور میں پہنچتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے کہ ہم تم نے لیا تھا, ہم نے تمہیں دیا تھا. اور جب بندہ دال چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کے کہتا الحمدللہ, جی. بیوی کہتی ہیں آج تو دال ہی پکی ہوئی, کہتا لاؤ اللہ کی بندی, اللہ کا رزق ہے. اس کو کھاتا ہے اور اس کی زبان پہ الحمدللہ آتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں میں نے اس کو آزمایا ہے, اس نے صبر کا مظاہرہ کیا, اب ہم اس کو نعمتوں میں اس کے اضافہ کر دیں گے. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. اسی پر فرمایا کہ جس وقت پریشانی آ جائے, بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی پر آزمائش, کوئی موت کسی کے گھر میں بھیجتے ہیں اور وہ صبر کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جملہ خاصہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ لوگ کل میرے سامنے آئیں گے نا میرے پیغمبر, تو حدیث کے الفاظ ہیں مجھے ان کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے شرم آئے گی, اللہ ان کا رجسٹر منگواتے ہوئے شرم آئے گی. میں کہوں گا فرشتوں جنت کا دروازہ کھول کو ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. آزمائشیں آتی رہیں گی, اس آزمائشوں میں اگر صبر اور شکر اس کو آپ نے ہم نے سامنے رکھنا ہے. اسی پر مجھے واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا سنا کے آخری بات سنا کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں. وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا غم آ جائے تو انا للہ پڑھا کرو. کہتے ہیں میرے شوہر وفات پا گئے تو فرمایا کہ انا للہ پڑھنے پر جہاں اللہ صبر دیتے ہیں وہاں اس کا بدل بھی اور نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں. اچھا. کہتے ہیں میں انا للہ پڑھتی رہی تو اللہ نے مجھے نعم البدل کیا دیا, اللہ نے اپنے پیغمبر مجھے دے دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. مجھے اللہ نے وہ شوہر میرے شوہر بنا دیے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کلمہ استرجاع اس کو کہتے ہیں انا للہ, اس کے پڑھنے پر اللہ پاک کتنا اجر نصیب فرماتے ہیں. ام سلمہ کو اللہ نے اجر دیا تو کائنات کے والی عطا فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولانا بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور جتنی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہمارے ناظرین کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی روحانیت آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں تھی شاید پہلے اتنی نہیں. اللہ آپ کو جزا خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی بالکل, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ فیض جاری رہے. اور آپ نے یہاں ہمارے پروگرام جی میں حاضر ہوں انشاءاللہ. ناظرین کرام, مولانا امجد خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب ہمارا وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا پروگرام صدائے قرآن میں. ناظرین کرام, آج ذکر صاحب قرآن میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی آپ کا حلیہ مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ محدثین نے, سیرت نگاروں نے اپنی امہات الکتب میں یہ لکھا ہے, جس میں طبقات ابن سعد ہے, شمائل ترمذی ہے, شمائل ترمذی میں ہند بن ابی حالہ ہیں, اور وفا میں ابن الجوزی نے یہ تمام روایات لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا کہ آپ کا جسم مبارک بھرما تھا, آپ کا چہرہ مبارک اس پہ نور ہی نور تھا, آپ کی پیشانی مبارک جو تھی وہ کشادہ تھی اور اس میں نور کی چمک تھی. ناظرین کرام, یہی وجہ تھی
کہ صحابہ اکرام خود بعض ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکے تھے، ہمارے اندر اتنی تاب ہی نہیں تھی، اور جو تکتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ تاب عطا کی تھی، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ نور سے بھری ہوئی تھیں، سیاہ چمکدار آنکھیں تھیں، اور ان آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس میں ایک سرخ حالہ ہوا کرتا تھا آپ کے چہرہ انور میں، آنکھوں کے اندر۔ اور ناظرین کرام، آپ کی ناک ستواں تھی، اور آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ بہت پرکشش تھے، آپ کے گال مبارک مساوی تھے، اور آپ کا رنگ سرخی مائل گندمی سفید تھا، اور ناظرین کرام آپ کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا ہلکا سا فاصلہ ہوا کرتا تھا، اور جو آپ کی خوبصورتی کو اور زیادہ نمایاں کرتا تھا جب آپ مسکرایا کرتے تھے، اور آپ کی جو ہنسی ہوتی تھی وہ مسکراہٹ سے آگے نہیں بڑھی تھی کبھی بھی، آپ تبسم فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ جب غصے میں بھی ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور تمتماتا تھا، اور ناظرین کرام آپ کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے جیسے ریشموں کم خواب ہوتے ہیں، جب بھی کسی سے ہاتھ ملاتے تھے اس کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ جیسے میرے ہاتھوں میں کوئی ریشم آ گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملاتے تھے تو اپنی یہ چیز دوسرے کے ہاتھ میں پیوست کرتے تھے، اور اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب کوئی دوسرا نہیں چھوڑتا تھا۔ اور ناظرین کرام اسی طرح سے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور جو مہر نبوت تھی اس مہر کے اوپر ایک گوشت ابھرا ہوا تھا، کبوتر کے انڈے کی طرح بیضوی شکل میں وہ مہر تھی، اور اس پر بال مبارک بھی تھے، اور یہ وہی مہر نبوت تھی کہ حضرت اسید بن حسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس کو چومنے کا بہانہ کیا ڈھونڈا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت میں سب سے ملاقات آپ نے کی تھی، اپنے صحابہ سے الگ کی تھی، اپنے عزیز و اقارب سے الگ کی تھی، سیدہ کائنات اپنی بیٹی سے الگ کی تھی، اپنے نواسوں سے الگ کی تھی، تو حفظ مراتب سب سے آپ نے ملاقات جب کی تو صحابہ کا ایک وفد تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، میں نے کوشش تو کی ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچاؤں، اور اگر میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے آج بدلہ لے لے۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ اکرام تکنے لگے، دیکھنے لگے حضرت اسید کی طرف کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کہا ہاں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ لے لو، کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ تشریف لائے تھے، تو ہم چند صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو آپ نے میرے یہاں پر ایسے تھپکی سے مار کے کہا تھا بس کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی تھی، میں نے آج بدلہ لینا ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ اسید کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پھر بضد ہو کر کہا کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام اپنا شانہ پیش کر دیا کہ اچھا لو، جتنا میں نے مارا تھا تم بھی مار لو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، جب آپ نے میرے کندھے پہ اپنی تھپکی سی لگائی تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اور آپ کے تو کپڑا ہے، کرتا پہنا ہوا آپ نے کرتا مبارک اٹھایا اور کہا کہ یہ لو بدلہ لے لو۔ جب آپ نے کرتا مبارک اٹھایا تو حضرت اسید بن حضیر لپکے اور مہر نبوت پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کہا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں تو بہانہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے، کسی طرح سے آپ کے شانہ مبارک سے کرتا اٹھ جائے تو میں مہر نبوت کو چوم لوں۔ یہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی۔ ناظرین کرام یہ آپ کا حلیہ مبارک تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور صحابہ کی یہ آپ سے والہانہ وابستگی اور محبت تھی، وارفتگی تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اسی پر آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا جناب محمد نوید اکرم سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں سوز و گداز کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے
در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں